گزشتہ ہفتے میں اور ابھی تک بھی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور بخار بھی اور پھر سر درد اور جسم درد اور عجیب کیفیت اس اسموک کی وجہ سے رہی۔ آج میں جمعۃ المبارک کا خطاب کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی، میں نے کوشش بھی کی تھوڑا کہ میری جگہ پہ آج کوئی اور گفتگو کر لے، لیکن اس کا انتظام نہ ہو سکا۔ بہرحال اللہ رب العزت کی توفیق کے مطابق ہم اس کے پاک در میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا سفر، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزانہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم محافل کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم الغرض صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سارے اعمال ہم جتنے بھی نیک کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب حاضرین محترم، جب ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ سفر بھی طے کرنا ہے، اور جب انسان سفر کرتا ہے کسی بھی جگہ کا تو اسے سفر کے دوران کی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ تک پہنچنے کا اگر سفر طے کرنا ہے تو حاضرین محترم اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں کسی زادِ راہ کی ضرورت ہے، ہمیں کسی سامان کی ضرورت ہے، ہمیں کسی پیٹرول کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی لباس کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ تو مفسرین نے، محدثین نے اور خود وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو پہلا ایلیمنٹ اور پہلی چیز عطا فرمایا اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پانا چاہتے ہو تو میرے بندو، میرے امتیو، آؤ تمہیں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، پہلا کام تم کر لینا، اگلے سفر کے راستے آسان ہوتے جائیں گے۔ پوچھا اے اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے، فرمایا آؤ میں تمہیں رب کے قرآن سے بتاتا ہوں کہ وہ شے کیا ہے۔ وہ شے کیا ہے کہ جس کو تم اپنا لو تو پھر کیا ہوگا، تم اللہ تک نہیں پہنچو گے صرف، بلکہ وہ خدا خود تمہارے پاس آ جائے گا۔ پوچھا باری تعالیٰ کے محبوب وہ کیا شے ہے، فرمایا اللہ رب العزت کے قرآن میں آیت اتری، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو پاک صاف رہنے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، میرے بندوں میں کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ وہ پاک صاف رہنے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جب وہ پاک صاف رہنے والوں کو پاک صاف رہنے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر میں مولا کیا کرتا ہوں، واللہ یحب المتطہرین، میں رب ہو کر پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ طہارت، یہ پاکیزگی، اپنے آپ کو صاف رکھنا، جس جگہ پہ انسان بیٹھا ہے اسے صاف رکھنا، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اسے صاف رکھنا، جس گلی بازار کوچے سے گزرتا ہے اسے پاک اور صاف رکھنا، جس گھر میں، مکان میں، کمرے میں رہتا ہے، جس بیڈ چارپائی پہ سوتا ہے، فرمایا الغرض خود کو اور اپنے ارد گرد کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا ایسے بندوں کو میں اپنا بندہ بھی کہتا ہوں اور ساتھ ساتھ انہیں صرف بندہ نہیں کہتا، میں رب ہو کر ان بندوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔
تو یہ پہلی سیڑھی رب تک پہنچنے کی، رب کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی، وہ پاکیزگی اور طہارت ہے۔ حاضرین محترم، یہ پاکیزگی اور طہارت، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے جسے ہم ظاہری طہارت کہتے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھیں۔ دوسری طہارت جسے ہم باطنی طہارت، یعنی اپنے خیالات کو پاک رکھنا، اپنے دل کو پاک رکھنا، اپنی روح کو پاک اور صاف رکھنا۔ اور تیسرا ظاہری طہارت، باطنی طہارت، اور تیسری طہارت ہوتی ہے سر کی طہارت۔ اب یہ سر کیا ہے؟ تصوف میں، روحانیت میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، اور جتنی بھی امہات الکتب تصوف پر لکھی گئیں ہر ایک میں اولیاء اعظام نے اس ٹرم کو استعمال کیا۔ اور وہ کیا ہے؟ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جیسے ایک مکان ہے تو مکان کا ایک باہر ہے، باہر سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اب اس کے باہر کے حصے کو پاک اور صاف رکھنا۔ جیسے یہ جسم ہے، اس جسم کو جو نظر آ رہا ہے اس کو پاک اور صاف رکھنا۔ پھر فرمایا آپ مکان کے اندر داخل ہو گئے تو اندر آپ داخل ہو کر، صحن میں داخل ہو کر آپ کو کمرے نظر آتے ہیں، وہ جو گھر کے اندر آپ داخل ہوئے یہ باطنی طہارت ہے۔ اور پھر اس اندر کے اندر آپ کسی کمرے میں داخل ہو گئے تو اسے سر کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک ہمارا جسم ہے، یہ ہو گیا ظاہری طہارت، ایک ہمارا باطن ہے، وہ ہو گیا باطنی طہارت، اور پھر اس باطن کے اندر بھی ایک باطن ہے، وہ جو اندر کا باطن ہے اسے بھی پاک اور صاف کر لینا، اسے سر کی طہارت کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ تینوں طرح کی طہارتیں جو انسان اس کو پاک اور صاف کرتا چلا جاتا ہے تو فرمایا فیہ رجال، میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں۔ یہ جملہ بڑا پیارا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اس عمل کے بدلے اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ عمل کرنے والے بندے میرے بندے ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ذرا اس کی کیفیت کو سمجھیے کہ اللہ فرما رہا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو پاک اور صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا وہ پاک اور صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتطہرین، میں رب ہو کر ان بندوں کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اسی صفائی اور طہارت کی بات کی اور بتایا کہ ہم نے پاک اور صاف رہنا۔ آج ہماری زندگیوں میں چونکہ بناوٹی چیزیں بہت زیادہ داخل ہو گئیں، ہم غسل نہیں کرنا لیکن ہزاروں روپے کے باڈی سپرے لگا لینے ہیں، ہزاروں روپے کی خوشبوئیں لگا لینی ہیں، ہزاروں روپے کا اور لٹرم پٹرم، بالوں کو نہیں دھونا مگر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے جیل کا استعمال کر لینا ہے، اور پروڈکٹ آ گئی مارکیٹ کے اندر۔ نہیں، فرمایا ان چیزوں سے انسان پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو بھی پاک کرے، اپنے باطن کو بھی پاک کرے، پھر باطن کے باطن کو بھی پاک کرے۔ تو فرمایا جب بندہ یوں سفر طے کرتا کرتا اپنے باطن کے باطن کو بھی پاک اور صاف کر لیتا ہے، پھر وہ رب ہو کر بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اولیاء اعظام کا یہ طریقہ تھا اور یہ وتیرہ تھا اسلاف کا، ائمہ کا، صلحاء کا، اللہ کے نیک بندوں کا، پھر خود صحابہ کرام کا، پھر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور وہ کیا فرمایا، صوفیاء کے ہاں اور اولیاء کے ہاں اور اسلاف کے ہاں بھی طہارت کہتے ہیں، جیسے یہ ہے ظاہری طہارت، باطنی طہارت، اور پھر باطن کے اندر کی طہارت۔ اب اولیاء کی بولی اور ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بولی اور ہوتی ہے۔ ہماری بولی ہے، میں کہوں کہ جی ملک صاحب آپ ذرا طہارت کر لیں، تو اس کا مطلب ملک صاحب یا میں یہ سمجھوں گا، ہم سادہ لوگ، ہم عام لوگ، ہم یہ سمجھیں گے کہ قاری صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نہا لوں،
میں وضو کر لوں، میں قاری صاحب کو کہوں قاری صاحب آپ طہارت والے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ قاری صاحب بڑے صاف ستھرے کپڑے پہننے والے ہیں، بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں طہارت کا یہ معنی ہے، لیکن جب اللہ والے آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا طہارت والا ہے، لفظ وہی ہے لیکن اللہ والوں کے ہاں اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اور وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ والا کسی دوسرے اللہ والے کو یہ کہتا ہے کہ وہ بڑا طاہر ہے، وہ بڑا مطہر ہے، وہ بڑا پاک اور صاف رہنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی پاک کر لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو جنت اور ثواب کے خیال سے بھی پاک کر لیا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے یہ بڑا طہارت والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں کوئی گناہ کی حیثیت نہیں، ثواب کی حیثیت نہیں، جنت کے انوار و تجلیات کی کوئی خواہش نہیں، بلکہ یہ ایسا طاہر ہو گیا ہے کہ اس کے سامنے ہر وقت خدا کے مکھڑے کے دیدار کی طلب رہتی ہے۔ اب ہمارے ہاں طہارت اور ہے، بولیے اللہ والوں کے ہاں طہارت کا معنی اور ہے، اور ان دونوں طرح کی طہارت کو قرآن نے بھی بیان کیا، تاجدار کائنات کے فرمان نے بھی اپنی زبان سے ارشاد فرمایا۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم عام لوگ، سادہ لوگ ہیں، وہ خاص لوگ جن کے ہاں طہارت اور پاکیزگی کا معنی اور ہے، وہ اور لوگ تھے، اگلے زمانوں میں چلے گئے، لیکن یاد رکھیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی پہلے ظاہری طہارت اس پر بندے کو فوکس کرنا پڑتا ہے۔ آج لاہور، آج بھی اور پچھلے پورے ہفتے سے بھی، اور ہر کوئی متاثر ہے، ہر گھر میں آپ کو بیمار لوگ نظر آ رہے ہیں، کسی کو کھانسی ہے، زکام ہے، بخار ہے۔ جیسا میں نے اپنا ذکر کیا کہ آج میں خطاب کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا، مگر میں حاضر ہوا۔ اور حاضرین محترم، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو وبائیں اور یہ بیماریاں اور یہ آلودگی اور یہ سارا کچھ پھیلتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں ہے، ہم اپنی ریزن خود ہیں کہ ہم نے پاکیزگی اور طہارت کو دنیاوی کام سمجھ رکھا ہے، فضول خرچی سمجھ رکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ دین متین میں اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ حاضرین محترم، یہ ذرا حدیث پاک سنیے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کی گئی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے۔ مقدروں والے تھے جن کے گھروں میں تاجدار کائنات تشریف لاتے تھے، اور آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی ہو گر جذبہ صادق، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ آج بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، بس تھوڑا یہ ہے کہ ہم اپنے اس دل کے اس پیالے کو طہارت کی خیرات دے دیں۔ بولیے کس کی خیرات دے دیں؟ طہارت کی، پاکیزگی کی۔ ہم صرف اپنے ظاہر کو صاف کر لیں، ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو گندے خیالات سے پاک کر لیں۔ خدا کی عزت کی قسم، جب دل نور والا اجلا اور پاک صاف ہو جائے گا، وہ نور والا خود اپنا جلوہ اس دل میں کر لے گا۔ حاضرین محترم، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کے بارے میں فرمایا کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے، اور وہاں ہمارے گھر میں ایک شخص تھا جس کا سر بڑا گندا تھا، میلا، نہایا ہوا نہیں تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، کیا اس بندے کے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے جس سے یہ اپنے بال ٹھیک کر لے؟ ہمارے ہاں تو تصور ہی چینج ہے، ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ میں بڑا سادہ آدمی ہوں، اگر میں اپنے بال سنوار کے رکھوں گا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھوں گا، تو شاید لوگ مجھے امیر سمجھیں گے اور دنیا دار سمجھیں گے۔ فرمایا یہ دنیا داری نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں آگے حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹ، فرمایا اس شخص کو
ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے بال صاف کر لے. اور پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے اس کو یہ کہا، کہتے ہمارے ہی گھر میں ایک اور شخص تھا، اس کے کپڑے بڑے میلے تھے، تو آقا علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا فرمایا اس بندے کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جس سے اپنے کپڑے دھو لے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے استری کپڑے پہنے، یہ میں آپ کو دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، میلی ٹوپی، پھٹی ہوئی ٹوپی، اور باقاعدہ آپس میں مجلس میں بیٹھ کے اس کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں. دیندار طبقے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آپ جتنے مریل ہوں گے، جتنے آپ میلے کپڑے پہنیں گے، بغیر استری کے پہنیں گے، جتنے آپ پرانی ٹوپی، اتنے آپ درویش لگیں گے. اس کو درویش سمجھا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے ایسی درویشی کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ فرمایا حاضرین محترم آپ توجہ کیجئے، ذرا حدیث پاک سنیے. پھر آقا علیہ السلام نے عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، اس کی داڑھی کے بال، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تو صاف ستھرا رہنے، سج سور کر رہنے کا حکم دیا ہے، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے گویا کہ وہ شیطان نظر آ رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس کی داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے میلے ہیں، فرمایا وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، وہ ایسے آ رہا ہے آنے والا جیسے کوئی شیطان آ رہا ہو. اب ہم دین کا کون سا تصور لے کے بیٹھے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر نہا لیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، طہارت کا خیال رکھا تو شاید اس سے دنیا داری کا شائبہ ہوگا، یا شاید اس سے سمجھا جائے گا کہ یہ بڑا دنیا پرست آدمی ہے. نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بکھرے ہوئے بالوں والے ہو، صفائی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتے، تمہارا ظاہر اٹریکٹیو نہیں ہے، تو یاد رکھ لیں پھر کیا ہے، پھر آپ رحمان کے بندے نہیں ہیں. آپ اگر آ رہے ہوں گے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ شیطان آ رہے ہیں. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی حدیث پاک فرمایا ان اللہ یحب ان یرا آثار نعمتہ علی عبدہ. بڑی خوبصورت حدیث پاک اور سمجھنے والی بات. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، مگر مال اور دولت نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ گندا رہے، بلکہ جس سطح کے کپڑے خرید کر وہ پہنتا ہے، پرانا ہونا اور بات ہے، صاف ستھرا ہونا اور بات ہے. آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر جو لباس ہوتا اس پر پیوند لگے ہوتے، مگر آپ کے کپڑے کبھی گندے نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کے کپڑے تو اتنے پیارے تھے اور اتنی اس میں خوشبو آتی تھی. حاضرین محترم کے جس گلی سے چلے جاتے اس گلی میں بھی خوشبوئیں آ جاتی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بلکہ فرمایا اگر آپ پراگندہ کپڑے پہنتے، پرانا ہونا اور بات ہے، ان کا صاف ستھرا ہونا اور بات ہے، فرمایا پرانے بھی ہوں، پیوند لگے ہوئے بھی ہوں، تو آپ کے کپڑے لگنے صاف ستھرے چاہیے، پتہ چلے یہ صاف ستھرے محمد مصطفیٰ کا امتی جا رہا ہے، صاف ستھرے. فرمایا ان اللہ یحب ان یرا. ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں، اور ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس پیسے ہیں، اللہ نے اس کو انعامات دیے ہیں، اس کے پاس نعمتیں موجود ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق موجود ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ این یرا آثار نعمتہ علی عبدہ، کہ اس مولا نے مال دے کر اس بندے کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اس کے کپڑوں کے ذریعے، اس کے لائف سٹائل کے ذریعے، اس کے زندگی کے طور طریقوں کے ذریعے نظر بھی آنا چاہیے کہ مولا نے اس کے اوپر بڑا کرم کیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اربوں روپے کے خزانے، لیکن آپ ان کے کپڑے دیکھیں، ان کا ظاہری حلیہ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ملنگ اور فقیر جا رہا ہوں، لگتا ہی نہیں ہے کہ اتنے پیسے والا ہے. ہمارے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ اسی ایریا کے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ کئی سکولز کے مالک ہیں، کئی سکولوں کے مالک. اور میں آپ کو ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ باہر سے کوئی ملنے کے لیے آیا ان سے، تو وہ یعنی ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اتنے سکولوں کا مالک ہوگا.
ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہ اتنے کالجز کا مالک ہوگا. مطلب بالکل پرانے کپڑے, بالکل میلے کچیلے رہنا, بالکل صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو پھر آپ اپنا لائف سٹائل اسی طرح کا بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس بندے پر اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے. اس کرم کا اظہار یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس گاڑیاں آ گئی, بنگلے آ گئے اور بڑے بڑے محل آ گئے تو ہم یہ سمجھیں وہ چوری کر کے کتنا ہونا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دادے کی جائیداد اتنی تھی وہ ساری انہوں نے لے لی, ہمیں کچھ نہیں ملا. رشتہ دار آپس میں یہی رولے پاکستان نہیں, اس کے پیچھے اس کی محنت ہوتی ہے. اور دوسرے کی رزق اور مال کو دیکھ کر حسد نہیں, رشک کرنا سیکھیں. خدا کی قسم ہم دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے نا, اللہ اس خوشی کے بدلے میں ہمیں بھی عطا فرمائے گا. حاضرین محترم, پھر اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث پاک بڑی خوبصورت فرمایا, تم رب کی رضا پانا چاہتے ہو. میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لاہور میں سموگ ہے, بھئی پوری دنیا میں پاکستان میں اور پاکستان میں پھر لاہور, پوری دنیا میں سب سے گندہ ترین شہر. میں نے پچھلے سال بھی تھوڑا سا ٹچ دیا تھا اس بات پر اور یہ عرض کیا تھا کہ ہم میں سے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, ہم میں سے ہر ایک کو اس پر کچھ کرنا پڑے گا. میرے محض تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہے کسی یہ بھی سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ حکومت اس پر کچھ کرے. حکمرانوں نے جو کرنا ہے وہ ان کا کام ان پر چھوڑے. میں کیا کر سکتا ہوں اس ماحول کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے؟ تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھوں, پھر اس کے بعد میں جس گھر میں رہتا ہوں اسے پاک اور صاف رکھوں, جس محلے میں رہتا ہوں اس کو پاک اور صاف رکھوں. آپ نے اپنا نقشہ دیکھنا ہو کہ ہم کتنے پاک اور صاف ہیں. پورے لاہور کے جو یہ بنے ہوئے ہیں جہاں سے پانی بھرتے ہیں فلٹر, یہ فلٹر والی جگہ پورے لاہور کی, صرف رسول پورہ کی نہیں, پورے لاہور کی جا کے دیکھ لیں, کوئی ایک جگہ بھی آپ کو صاف ستھری نظر نہیں آئے گی, حالانکہ ہم سارے اس سے پانی بھرتے ہیں. عین ممکن ہے کہ وہ جگہ سب سے زیادہ گندی لگے, کیونکہ ہم نے برتن بھی گھر سے دھو کے نہیں لانا, اسی صاف پانی سے دھونا ہے, پانی کا ضیاع کرنا ہے ہم نے. اچھا وہ پھر گندی جگہ اور اسی سے پتہ نہیں پھر پانی بھر کیسے لیتے ہیں, اور پھر ہم یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ والا پانی بالکل صاف ہوگا. بھی جب گندی جگہ سے بھر رہے ہیں تو کیا جراثیم اس پانی کے اندر داخل نہیں ہوئے ہوں گے؟ اور یہ صرف ہمارا نہیں, پورے لاہور میں پاکستان میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں ہمارا صاف ستھرا رہنے کا مزاج ہی نہیں. آپ گھروں میں دیکھیں, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہوئے اور آپ سب نے بھی دیکھیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ کھانا کھایا, میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں, کھانا کھایا مرد ہو یا عورت, اسی بیڈ پر بیٹھے بیٹھے برتن کو صاف نہیں کرنا یا اٹھا کے اسے کچن تک نہیں چھوڑنا, وہیں کھایا اسی چارپائی کے سرانے پر, اسی بیڈ کے سرانے پر, اسی کے نیچے رکھا, وہیں لیٹ گئے. برتن پوری رات وہیں پڑے ہیں, ادھر ساتھ سوئے ہوئے ہیں, ساتھ ہو. قرآن اور حدیث ہمیں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیتا ہے کہ یہ جو طہارت ہے, کیا کہا؟ الطہور نصف الایمان. فرمایا تم طہارت والے بن جاؤ, پاکیزگی اور صفائی کو پسند کرنے والے بن جاؤ تو آدھا ایمان تمہارا یہاں کامل ہو گیا. آدھا جب تم پاک اور صاف رہنے والے بن جاؤ گے تو پھر اگلا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ طہارت تمہیں اگلے ایمان کی نعمتیں بھی عطا کر دے گا, یوں طہارت تمہیں مکمل ایمان کی خیرات عطا فرما دے گا. ہماری طبیعت اور مزاج وہ مختلف ہے, جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ لفم مرضات لربہم. فرمایا صرف منہ کی صفائی, خواہ آپ مسواک سے کریں, خواہ آپ برش سے کریں, ٹوتھ پیسٹ سے کریں, آپ اپنے منہ کی صفائی. ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے, ڈاکٹرز بھی چیخ کے مرے. اور پھر سب سے بڑھ کر بڑے طبیب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا پہلے میں آپ کے دانت مبارک, فرمایا آپ کے دانت مبارک ایسے تھے جنہیں دیکھ کے لگتا تھا کہ جیسے چمکدار موتی ہوتے, اس قدر خوبصورت. اور آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا توجہ کیجئے. فرمایا صرف منہ کو صاف کرنا کس کا ذریعہ بنتا ہے؟ ذرا جملہ سنیے, مرضات لربہ,
صرف اگر تم منہ کو صاف رکھتے ہو، پاکیزہ اور طہارت کا پیکر بناتے ہو، فرمایا یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، مردات لرب، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو صرف اپنے منہ کو صاف رکھتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پاک اور صاف رہنے کے طریقے عطا فرمائے، اور کیا کیا طریقے؟ ابھی میں صرف ظاہری طہارت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ظاہری طہارت ہے، پھر باطنی طہارت ہے، پھر باطن کے باطن کی طہارت ہے۔ فرمایا جب بندہ اس پہلے سفر پر ظاہری طہارت پر انسان قدم جماتا ہے، اللہ رب العزت اسے باطن کی صفائی بھی عطا کرتا ہے۔ ادھر اس نے وضو کیا، ادھر اس نے غسل کیا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھا، اپنے گھر کو صاف رکھا، اپنے محلے گلی مسجد کو پاک اور صاف رکھا۔ فرمایا یہ پاک اور صاف رہنا والا عمل یہ بندے کے خیالات کو پاک کرتا ہے، دل میں پائے جانے والے بغض کو پاک کرتا ہے، حسد کو پاک کرتا ہے، تکبر اور رعونت کو پاک کرتا ہے۔ جب بندہ ظاہراً پاک اور صاف رہنے کا عادی بنتا ہے، باطن کی طہارت ہو جاتی ہے۔ جب بندے کے باطن کی طہارت ہو تو وہ مولا خود اس بندے کے دل میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں وہ جلوے نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمیں وہ مشاہدات کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں وہ دیدار عطا کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں ہماری نماز ہمیں لذت کیوں نہیں دیتی؟ ہمیں ہمارا روزہ ہمیں لذت کیوں نہیں دیتا؟ ہماری تقریر، ہمارا واعظ، ہمارا بیان وہ اثر پذیری کیوں نہیں لاتا؟ اس کے پیچھے صرف یہ وجہ ہے کہ نہ ہم نے ظاہر کو پاک کیا، نہ اپنے باطن کو پاک کیا۔ جب ظاہر بھی میلا، گندا، کچیلا، باطن بھی حسد سے بھرا، جھوٹ سے بھرا، نفرت سے بھرا، کدورت سے بھرا، جب ظاہر اور باطن میلے ہیں تو وہ پاک اور صاف اپنا ڈیرا بولو نہیں ڈالتا۔ یہ ساری طہارت اور پاکیزگی آئے گی تو پھر وہ اپنا بسیرا بھی پاک دل میں کر لے گا۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں مردوں کے لیے فرمایا جنابت ہو جائے تو غسل کرو، خواتین کے لیے کہا ایام آئیں تو اس کے بعد غسل کرو۔ پھر تاجدار کائنات نے عیدین کے موقع پر غسل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز بالخصوص ہمیں غسل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، فرمایا جب بھی جمعہ کا دن آ جائے تو میرے امتیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ جمعہ کے روز ہر صورت کیا کر کے آئیں؟ مسجد میں غسل کر کے آئیں۔ کیوں باری تعالیٰ؟ فرمایا اس لیے کہ ادھر تم ظاہر کو پاک اور صاف کر کے جب اللہ کی بندگی کے لیے مسجد میں آؤ گے، اس طہارت کا فیض تمہارے دل تک پہنچے گا، تمہارا ظاہر صاف ہوگا، باطن صاف ہوگا، باطن ہوگا تو وہ خود مولا اپنی رضا کا نور تمہارے دل کے اندر داخل کر دے گا۔ اب اسلام میں غسل کرنا اس سے بڑھ کر اور اہمیت کیا رکھتا ہے کہ زندہ بندے تو ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو واقعتاً سردیوں کا موسم آ جائے مہینہ نہیں نہاتے، مہینہ نہاتے، کیا وہ جیل لگا لینی ہے، وہ بالوں کو تھوڑا گیلا کر کے کنگھی کر کے بابو شابو بن کے چلے جانا ہے تاکہ دوسروں کو لگے کہ میں بڑا صفائی پسند ہوں، حالانکہ اندر سے جسم سے اسمیل آتی، منہ سے اسمیل آتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی اہمیت کے صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا، اس کو اتنا پسند کیا کہ فرمایا زندہ نے تو پاک صاف رہنا ہی ہے، مر جائے نا میرا امتی تو اس کو دفنانا کہاں ہے؟ قبرستان میں۔ جسم نے کہاں جانا ہے؟ مٹی میں۔ فرمایا اس کا بھی حق ہے، اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی تکریم ہے کہ جب تم نے اسے بھی دفن کرنا ہے تو بغیر نہلائے دفن نہیں کرنا۔ یعنی آپ اندازہ کریں غسل کی کتنی اہمیت ہے کہ مردہ ہو گئے ہیں آپ، پھر بھی اس کو غسل کے ساتھ جوڑا۔ اب سردیاں آئیں گی، اسٹوڈنٹ طبقہ، ٹیچر طبقہ جنہوں نے جابز پر جانا ہے وہ یہ سمجھیں گے یہ شاید فضول خرچی ہے اور اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا کہا، فرمایا تم زندہ ہو، تم نے تو پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنا ہی ہے۔ فرمایا مر بھی گیا ہے
تو کیسے؟ فرمایا اسے پانی سے اور بیری کے پتوں سے نہلا کر اس کو اچھا لباس پہنا کے قبر میں دفناؤ۔ اس شاک نے کہا، اس شاک نے، یہ عاشقوں کی بات ہے، یہ مسلوں کی بات نہیں ہے، اس شاک نے کہا یہ جو نہلا کے بھیجا جاتا ہے، یہ جو غسل کروا کے نیا لباس پہنا کے قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ سامنے آمنہ کے لال نے آنا ہے، ذرا پاک صاف ہو کر جایا جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں زیارت ہونی، اس لیے پاک اور صاف کر کے بھیجا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی لیے یہ غسل ہے، پھر وضو کی بات کی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ بغیر وضو کے پڑھی گئی نماز وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو یہ وضو ہے کیا؟ بیسیکلی یہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کروائی جا رہی ہوتی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا یہ معمول تھا، آپ جب وضو کر رہے ہوتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ پوچھا جاتا یا حضرت آپ کو ہم نے دیکھا جب بھی آپ وضو کرتے تو آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں وضو کر رہا ہوتا ہوں تو میرا دھیان صرف اس طرف جاتا ہے کہ میں ابھی اس بڑے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس سے بڑا کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جب میرے جیسا عاجز، میرے جیسا نکما اس بڑے کی بارگاہ میں جائے گا تو کب کپائے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ یہ ان کا حال تھا۔ کیا ہمارے وضو بھی ان کیفیات سے دو چار ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ ہم تو بس اتو میں ہڈیاں گوڑے تے تیرے اندروں نہ گئی پلیتی، واہ بندیا تو رب نال بھی 420 چکی تھی۔ ہم تو اب اوپر سے دھوتے ہیں، اندر من ہمارا دھلتا نہیں ہے۔ وہ کیا فرمایا جب وضو کرو تو دھیان پکا رہے کہ میں اس بڑے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ فرمایا جب اس دھیان سے جاؤ گے نا تو پھر بڑے کا دربار بھی بڑا لگے گا، پھر خیالات ہوں گے اچھا میں بڑے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو اس وقت آپ پھر تیاری بھی، پھر ایسے نہیں کہ آدھے منٹ میں وضو کیا اور دھڑام مسجد میں، نہیں، پھر تم بڑی تیاری سے آرام سے سکون سے تم بڑی محبت کے ساتھ وضو کرو گے کہ اب میں بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اب بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ فرمایا جب یہ کیفیت کے ساتھ وضو کرو گے تو ملے گا کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں تو پھر پردے اٹھتے ہی ہیں، یار سے ملاقات تو ہوتی ہی ہے۔ پھر فرمایا جب تم اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھو گے نا تو پھر کہا الصلاۃ معراج المومنین، ایسی نماز جو دھیان والے وضو کے ساتھ کی جائے وہ نماز فرمایا مومن کے لیے معراج ہو جاتی ہے۔ معراج کا مطلب ہے مولا سے ملاقات۔ بولیے کیا معراج سے کیا مراد ہے؟ مولا سے ملاقات۔ وہ والی نماز ایسی ہوتی ہے جو آپ، اور فرمایا یہ تو نماز کی بات ہے، آؤ فرمایا تم وضو کر کے سو جاؤ، بس کیا وضو کر کے صرف سو جاؤ، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لو۔ سائنس اور ڈاکٹر آج کہتے ہیں کہ رات کے وقت اگر تم ٹوتھ پیسٹ کر کے اور برش کر کے سوتے ہو تو تمہیں اس سے صحتیابی میسر آتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے فرمایا کہ وضو کرو، دانت صاف کرو، ایکٹیولی ہو کے جب تم سو جاؤ گے، اور سونا کیسے؟ دائیں طرف کروٹ کر کے سو جاؤ گے، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دے گا، تم کروٹیں بدلتے رہو گے باوضو ہو کر، وہ فرشتے تمہاری بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ ہے طہارت کی اہمیت۔ پھر تاجدار کائنات نے بات کی ناخن تراشنا، اب یہ بھی طہارت کی بات ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم مونچھیں چھوٹی رکھیں، بڑی نہ رکھیں، ناخن ہم کاٹیں، بغلوں کے بال صاف کریں، فرمایا زیر ناف بال صاف کریں، اور فرمایا یہ سب طہارت کی علامت ہے، اور یہ 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ کتنے دن سے اوپر؟ اب اور مذاہب ہیں
ان کے ہاں ان صفائیوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بھئی مسلمانوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ ظاہری طہارت آپ کے باطن کو پاک کرتی ہے، باطن کی طہارت آپ کے دل میں مولا کے ڈیرے کو جما دیتی ہے۔ پھر فرمایا جسم کے زائد بال کو صاف کرنا، کنگھی کرنا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایک بات لطیف کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے پیارے تھے نا، اور ہر وقت صاف اور ستھرے رہتے تھے، قربان جاؤں تاجدار کائنات کی اس طہارت اور پاکیزگی کو دیکھ کر، توجہ کیجئے گا، جملے کا مزہ لیجئے گا حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے زیادہ پاک اور صاف تھے نا، تو اللہ کو آقا کی طہارت اور پاکیزگی اتنی پسند آئی کہ پورے قرآن میں مختلف القابات سے تو آقا کو بلایا، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا والضحیٰ، کہیں کہا یاسین، کہیں کہا طٰہٰ۔ حاضرین محترم مختلف القابات سے تو پکارا، مگر ان القابات میں ایک لقب آقا کا یوں بھی پکارا گیا کہ آقا کی صفائی اور طہارت اتنی اعلیٰ تھی کہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے خوبصورت چادر اوڑھنے والے۔ وہ میلی نہیں تھی، وہ خوشبودار تھی، وہ پاکیزہ تھی، وہ طہارت والی تھی۔ اللہ کو وہ پاکیزہ چادر اتنی پسند آئی کہ محبوب کو یوں پکارا، اے خوبصورت چادر اوڑھنے والے۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی، فرمایا برتنوں کو صاف رکھو، فرمایا اگر رات کے وقت دھو نہ سکو تو ان کو اوپر سے ڈھانپ دو، شیطان داخل نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ڈھانپو گے ویسے پڑے رہیں گے تو کیا فرمایا ان میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ گھروں کے دروازے بند کرو کیونکہ بند جگہوں پر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا، اور پھر آخری بات عرض کرتا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مساجد کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا۔ ایک خاتون بڑھیا مسجد نبوی کو صاف کرتی۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے، بڑھیا پیچھے محلے میں فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اس وجہ سے کہ آقا علیہ السلام آرام فرما ہیں، ان کو اٹھانا مناسب نہیں ہے، وہ کرتی کیا تھی؟ مسجد کی صفائی کرتی تھی، صفائی کرتی۔ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کو اٹھانا مناسب نہیں، ہم خود ہی جنازہ پڑھتے ہیں اور دفنا دیتے ہیں۔ رات دفنا دیا، اگلے دن وہ بڑھیا خاتون جب مسجد کی صفائی کرنے کے لیے نہ آئی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا وہ بڑھیا کدھر ہے؟ پتہ چلا کہ وہ وفات ہو گئی، اور رات صحابہ کرام نے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کو ساتھ لیا، خود اس کی قبر پہ گئے، جنازہ بھی پڑھا، اس کی بخشش کے لیے خود آقا نے دعا بھی فرمائی۔ مسجد سے محبت، مسجد کی صفائی۔ الغرض بات کو اس جملے پر ختم کر رہا ہوں حاضرین محترم کہ یہ جتنی بھی ظاہری طہارت ہو، باطنی طہارت ہو، اس کا اسلام میں بڑا اہتمام ہے۔ ہم اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاج میں یہ چیز داخل کریں کہ جو لباس پہنے صاف ستھرا ہو، جس گھر میں رہیں وہ گھر صاف ستھرا ہو، جس کمرے میں رہیں، جس برتن میں کھائیں، جس جگہ آئے جائیں، جس گلی کوچے بازار سے گزرے، صفائی اور طہارت کو اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ طہارت اور پاکیزگی ہمارے باطن کو پاک کرے گی، باطن کی صفائی ہمیں مولا کے قریب کر دے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔